میں صرف ایک یاد کرا دوں ان کی جو ہسٹری ہے. یہ میڈلن آل برائٹ نے کتاب لکھی تھی اور اس کے انٹروڈکشن پریزیڈنٹ کلنٹن نے لکھا تھا. اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیا لکھا تھا؟ ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو انڈیا ان 2000 some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. تو ایک ہسٹری ہے. یہ میڈلن آل برائٹ لکھنے والی ہے, پریزیڈنٹ کلنٹن اس کا انٹروڈکشن کرنے والا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی پہ چونکہ اے جی صاحب اس کے ایکٹیو ممبر ہیں اس ٹیم کے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا کر دیں. جی کوئی جلدی سوال سب کے لیے. کل جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے, اس پہ عمل نہیں کریں گے. میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے, جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے, اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا, اس پہ عمل بھی قائم رہا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی, لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی. یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا. سو ایز فار ایز, اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا. تو جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, جو ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے, اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں, اور ہم جو اس ٹریٹی کے تحت جو فورم اویلیبل ہے ہم اس پہ اپنا قانونی اس کے حصول کے لیے ہم اس پہ رجوع کریں گے. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کل جب ان کے ایکسٹرنل فارن سیکرٹری نے پبلک سٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے ہائی کمیشن سے جو چارج دی افیئر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا. اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے. انٹرسٹنگلی اس پہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں, جسٹ فار انفارمیشن. اچھا میں یہ ایڈ کروں گا کہ کل جو بھارت کی طرف سے رسپانس آیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈش اور امیچور رسپانس تھا کہ انہوں نے لیگلی نہ ڈاکیومنٹ پڑھا نہ قانونی حیثیت پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو کل مجھے ہالو تھریٹس نظر آئے ہیں جس کو اردو میں گیدڑ بھپکیاں کہتے ہیں, اور پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل, پولیٹیکل, سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے, پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, اٹ واز 2 notches higher. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے, ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے, آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا, آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی, آپ کی اکانومی سفر کرے گی. ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے, ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ, انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا, کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے. تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی, آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی. آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا. اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا, ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے, میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا, لاجیکلی کیا, ریزننگ کے ساتھ کیا, اور ان کے پاس صرف اونچی آواز ہے اور گدڑ بھپکیاں ہیں اور ایمٹی تھریٹس ہیں. اور میں یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے, انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے. بھائی ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف, آپ ایکسپوز ہو چکے, پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب نے کلبھوشن کی بات کی, ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس, لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو, اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. تو ہم نے آپ کا جو حساب برابر کیا ہے سود سمیت آج تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, وہ بھرپور طریقے سے کیا ہے. اور نیریٹو کی وار دوبارہ
जिस तरह पुलवामा में जीते थे, आज भी पाकिस्तान ने नैरेटिव की वॉर में भी सबकत हासिल की है और ये हॉलो थ्रेट्स जो हैं ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। जी बस सर सारी बात हो गई है, लीगल डोमेन पे भी अटॉर्नी जनरल साहब ने बता दिया, और जैसे उन्होंने कहा कि इवन जंगों में भी वो कभी सस्पेंशन की प्रोविजन ही नहीं है, तो शायद इसी वजह से उसको सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाया गया। और आज भी सिक्योरिटी कमेटी का जो मेजर कंसर्न था वो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि आप अपने सिक्योरिटी लैप्सेस नाकाम आप हुए हैं अपने लोगों की हिफाजत करने में, वो बगैर किसी टेंजिबल एडमिसिबल एविडेंस के आप वो अपने से जिम्मेदारी उतार के किसी को नहीं दे सकते, ना इसकी इजाज़त इंटरनेशनल लॉ में है, ना ये नॉर्म्स है इंटरनेशनल। और दूसरा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है और हम आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें कस्टमरी लॉ भी हमें सपोर्ट देता है, वियना कन्वेंशन के तहत भी वो नहीं इसको छोड़ सकते और वो मुआहदा बजाते खुद भी ये प्रोवाइड करता है। यही हमारा रिजॉल्व है। सवाल क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी चीजें। एक तो ये है कि फॉरेन ऑफिस इंडियन हाई कमीशन वालों को करेगा समन, और जो फैसले हुए हैं वो आज ही उनको डिमार्च के जरिए वो कन्वे कर दिए जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, इन तमाम हालात को देखते हुए, क्योंकि संडे और मंडे 27-28 को बांग्लादेश का मेरा ऑफिशियल विजिट था, 19 अप्रैल को एक दिन का काबुल का विजिट था, तो उसको फैसला किया है कि उसको कुछ डिले किया जाए ताकि हम पूरी तरह तैयार यहाँ बैठे हों कि अगर जो किस्म का ज़बानी डिप्लोमेटिक जो भी होगा हम इस जो कल की डेवलपमेंट है उसका जवाब दे सकें। तो अभी मेरी जो विजिट है संडे और मंडे की, वो हम बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको पोस्टपोन करने के लिए कि वो उसको नई डेट्स हम तय करेंगे। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब ये बताइए